ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورچوئل اکیڈمی۔ میرا نام ہے محمد عثمان اور آج میں MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیکچر نمبر 6 پرسنل مینجمنٹ ٹو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، موجودہ لیکچر میں پرسنل مینجمنٹ کے بیسک کنسیپٹس اور اس کی ڈیفینیشن، HRM کے 3 بیسک گولز اور شفٹنگ فرام پرسنل مینجمنٹ ٹو HRM سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ سٹیجز اور کانسیپٹس کا بتاؤں گا۔ تو چلیے اپنے اس لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرسنل مینجمنٹ کو کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ آرگنائزیشنز میں سیٹسفائیڈ ورک فورس کو اوبٹین کرنا، یوز کرنا اور مینٹین کرنا پرسنل مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ کسی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کا یہ بہت اہم پارٹ ہے جو کہ امپلائیز ایٹ ورک اور آرگنائزیشنز کے درمیان ریلیشنز بنانے کے لحاظ سے کنسرنڈ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فلیپو جو کہ مینجمنٹ کا ایکسپرٹ تھا، اس کے مطابق آرگنائزیشنل، انڈیویجول اور سوسائٹل گولز کی کنٹریبیوشن کے مقصد سے آرگنائزیشن میں لوگوں کو آرگنائز، کمپنسیٹ، انٹیگریٹ اور مینٹین کرنا پرسنل مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ کسی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کا ایسا پارٹ ہے جو کہ ڈائریکٹلی آرگنائزیشن کی ہیومن ریسورسز سے کنسرنڈ ہے۔ HRM یا پرسنل مینجمنٹ کا بیسک پرپز ہیومن ریسورسز کو آرگنائزیشن میں ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنا ہے۔ پرسنل مینجمنٹ کا تعلق آرگنائزیشن میں ریکروٹمنٹ، سلیکشن آف پیپلز، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ورک، پیمنٹس، ایمپلائمنٹس اور نیگوسیشنز سے ہے۔ اس کے علاوہ پرسنل مینجمنٹ کا تعلق ڈیفرنٹ ٹریڈ یونینز، ہیلتھ یونینز، ریگولیٹری اتھارٹیز اور ایکسٹرنل اتھارٹیز سے بھی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بیسک گولز آف HRM کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ HRM کے مین گولز کیا ہیں۔ HRM کا سب سے پہلا گول یہ ہے کہ اس کو 2 سینسز میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جس میں ایک یہ ہے کہ HRM کو آرگنائزیشنل کارپوریٹ اسٹریٹجیز میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس چیز کو انشور کرنا کہ HRM ویوز کو مینیجریل ڈیسیجنز اور ایکشنز میں یقینی بنایا جائے۔ فرسٹ سینس میں HR کی انٹیگریشن کا یہ مطلب ہے کہ ایسے HRM فنکشنز اور ایکشنز کو ڈیسیجنز میں انوالو کیا جائے جو ایکشنز اور ڈیسیجنز پرٹیکولر کارپوریٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے بنائی جائیں۔ HRM کا دوسرا گول اسٹرانگ کلچرز کو بلڈ کرتے ہوئے کمٹمنٹس کو سیکیور کرنا ہے۔ اس گول کے ذریعے امپلائیز کو شیئرڈ سیٹ آف ویلیوز کے ذریعے آرگنائزیشنل گولز کے حوالے سے متحد کیا جاتا ہے۔ شیئرڈ ویلیوز میں کوالٹی، سروسز اور انوویشنز شامل ہیں۔ HRM کا تیسرا گول گلوبلائزیشن کی صورت میں ریپڈ چینج کے حوالے سے فلیکسیبلٹی اور اڈاپٹیبلٹی کو اچیو کرنا ہے تاکہ چینجز اور انوویشنز کو بہترین انداز سے مینیج کیا جا سکے۔ اس لحاظ سے HRM کی پالیسیز میں ٹریننگ اور ملٹی ٹاسکنگ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ری آرگنائزنگ آف ورک اور ریموول آف نیرو جاب کلاسیفیکیشن شامل ہے۔ ان حالات میں انسٹنس ریکروٹمنٹ، ڈیولپمنٹ اور اسٹاف کوالٹی کو ریٹین کرنے کے لیے اپروپریٹ HRM پالیسیز ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید ہم بات کریں گے شفٹنگ فرام پرسنل مینجمنٹ ٹو HRM کی۔ پرسنل مینجمنٹ 5 سٹیجز میں HRM میں کنورٹ ہوئی تھی۔ فرسٹ سٹیج میں HRM نے بیسک اور مین پرابلمز سے نمٹنا شروع کیا، یعنی کہ بیسک پرابلمز جو کہ آرگنائزیشن میں وقوع پذیر ہوتی رہتی تھیں، ان پرابلمز کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ریموو کرنا HRM کی فرسٹ فیز میں یا فرسٹ سٹیج میں شامل ہے۔ افیکٹو HRM نے خود کو اوور آل اسٹریٹجیز آف آرگنائزیشن سے جوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری سٹیج جو کہ بلڈنگ اسٹرانگ کلچر کہلاتی ہے، یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس میں پرٹیکولر آرگنائزیشنل گولز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے آرگنائزیشن میں ایک اسٹرانگ کلچر ترتیب دیا گیا، آپس میں متحد کیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس،
HRM کی تیسری سٹیج میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ آرگنائزیشن کی ہیومن ریسورسز آرگنائزیشن کے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے آرگنائزیشنل امپلائیز کو اس لحاظ سے تیار کیا گیا کہ وہ آرگنائزیشن کے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز اور فیوچر بینیفٹ کے لیے مؤثر ثابت ہوں اور آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کریں۔ چوتھا یہ کہ آرگنائزیشنز میں امپلائیز اور مینجمنٹ یا شیئر ہولڈر ڈائیورجنٹ اور کانفلکشنز ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے آرگنائزیشنز نے HRM کی مدد سے ایسی پریکٹسز سٹارٹ کر دیں جن پریکٹسز سے کمپنی کے انٹرسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ پروموٹ بھی کیا گیا۔ HRM کی پانچویں سٹیج میں ٹاپ ڈاؤن کمیونیکیشن کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ اس سٹیج میں ٹاپ ڈاؤن کمیونیکیشن کو کنٹرولڈ انفارمیشن فلو کے ساتھ کپل کیا گیا تاکہ آرگنائزیشنز میں انفارمیشن کے فلو کو یقینی بنایا جائے۔ مزید ہم ان 3 سٹیجز کی بات کریں گے جن سٹیجز میں پرسنل مینجمنٹ HRM میں شفٹ ہوئی۔ شفٹ آف پرسنل مینجمنٹ ٹو HRM کی فرسٹ سٹیج میں ریکارڈز اور ایڈمنسٹریشنز پر توجہ دی گئی۔ اس سٹیج میں پرائمری ڈپارٹمنٹ نے کچھ سرگرمیاں سر انجام دی تھیں جس میں پلاننگ آف کمپنی پکنک، شیڈولنگ ویکیشنز، ہیلتھ کیئر کے معاملات میں ورکرز کی انرولمنٹ، ریٹائرمنٹس کے حوالے سے پلاننگز، امپلائیز کے لے آف، انکریز ان امپلائی لویلٹی اور موٹیویٹڈ ورک فورس کو تیار کیا گیا تاکہ یہ ورک فورس آرگنائزیشن کو ہائی کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی ڈیلیور کرے۔ سیکنڈ سٹیج میں اکاؤنٹیبلٹی ریگولیشنز کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ اس سٹیج میں آرگنائزیشنز میں رولز اینڈ ریگولیشنز کا ایک فریم ورک تیار کیا گیا اور اسے آرگنائزیشنز میں امپلیمنٹ کیا گیا۔ 1970 میں HR مینیجر کا بیسک کام یہ تھا کہ وہ کمپنیز کو عدالتوں سے دور رکھیں، جبکہ 1980 کی دہائی میں HR مینیجرز کی یہ رسپانسبلٹی بنائی گئی کہ وہ اسٹافنگ کاسٹ پر توجہ دیں۔ یہ کاسٹ مرجرز، ایکوزیشنز اور ڈاؤن سائزنگ پر مشتمل تھیں۔ تیسرا مرحلہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز پر مشتمل تھا۔ اس سٹیج کا مقصد آرگنائزیشنز کا مارکیٹس میں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز گین کرنا تھا۔ اس سٹیج میں امپلائی ریسورسز پر بھی توجہ دی گئی۔ امپلائیز پر انویسٹمنٹ، ان کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کو بہت خاص سمجھا جاتا تھا۔ ان اقدامات کا مقصد آرگنائزیشنز کو ترقی کی طرف گامزن کرنا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا چیپٹر نمبر 6 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس چیپٹر میں آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے اس چیپٹر سے کچھ سوالات آئیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔